اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، تاریخ میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہت عطا کی، طاقت عطا کی، اور وہی لوگ اللہ ہی کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ وہ لوگ اپنی ہی بادشاہت اور طاقت میں ایسے مست ہوئے کہ خدا کو ہی بلا بیٹھے اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے۔ اپنی بدمستی میں یہ بدبخت خود کو خدا کہنے لگے اور کہلوانے لگے، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں کچھ نام معروف و مشہور ہیں، جن میں شداد، نمرود، فرعون اور حامان شامل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ان بدبختوں کے عبرتناک انجام کا تذکرہ کریں گے کہ کیسے رب تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور ان کے علاوہ تاریخ میں خدائی کرنے والے تاریخ میں جو مزید کردار ہیں ان کا تذکرہ بھی کریں گے، جن سے لوگ اکثر واقف نہیں ہیں۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ آپ کو ایسی اور مزید ویڈیوز مل سکیں۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں شداد کا، جس نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے دنیا میں اپنی جنت بنوائی۔ کہتے ہیں شداد کے دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر بنا دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء و صالحین نے، جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا، جو حکومت اور دولت اور عزت مجھے اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کسی کی خدمت اور اطاعت کرتا ہے، یا عزت اور منصب کے لیے کرتا ہے یا پھر دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس کی عبادت کروں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن بے سود۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا، یہ حکومت اور دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی عبادت میں اخروی نجات، جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء اکرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی، اس کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں سے اس کام کے ماہرین کو بلوانے کا حکم دیا، اور اپنی قلمروں میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور کوہ عدن کے متصد ایک مربع شہر جنت کے نام سے جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی گز کے حساب سے اس زمانے کے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اس شہر کی 4 دیواری بنائی گئی، اور پھر 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا، اور ہر ستون جوہ حیات سے جڑا ہوا تھا۔ اور شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت اور زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے، اور پھل موتی اور یاقوت کے اور دوسرے جواہرات کے بنائے گئے اور ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و غراب سے سجا دیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے پر بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہوگی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیے گئے۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا، اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو جائے۔
اور یہ کہ اس شہر کے تمام واسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل و میوے پہنچائے جائیں۔ 12 سال کی مدت میں جب یہ شہر اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بعض علماء مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور سارے رستے ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے ایسی جنت کے لیے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے؟ میری قدرت اور دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہرات نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا کے ساتھ چلتے ہوئے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر چوکھٹ پر ہی رکھا تھا کہ اس نے پہلے وہاں پر کسی ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دیکھ لو، میں گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی ایک پاؤں شداد کا رکاب میں اور ایک پاؤں چوکھٹ میں ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر بما اپنے اہل عالیشان ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستون والے اور شہروں سے شہر اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ اور معتبر تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد اس شہر کو بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی عدن اور اس کے ارد و نواح کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور کچھ جھلک نظر آ جاتی۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں ادھر کو چلے گئے اتفاق سے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا، آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان کی تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کی کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اور روایات بتاتی ہیں کہ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے اور رب تعالیٰ کے حکم سے شداد کی جنت کو حقیقی آنکھوں سے دیکھا، اور اس کی تصدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی روایات سے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہمارے آج کا موضوع نہیں کہ وہ روایات بیان کی جائیں۔ البتہ شداد کا انجام آپ نے ملاحظہ کیا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے شداد کو اللہ تعالیٰ نے کیسا عبرتناک بنا ڈالا۔ اب ذکر کرتے ہیں ہم نمرود کے انجام کا۔ نمرود آخر کون ہے؟ آپ کو یاد رہے کہ نمرود 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور بت کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے، اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی منگوائے، ان کو مار ڈالا، ان بے قصوروں کو، اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جسے چاہوں نہیں مارتا۔ اس طرح فریب دینے کی کوشش کی اس نے سب کو کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، اور یہ دلیل جو اس نے پیش کی تھی کہ ایسی تھی کہ جو کہ حاضرین اور دوسرے لوگوں کے بہت سے لوگوں کے سمجھ میں آنے والی نہ تھی۔
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، جسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال لے دے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے اور نہ مغلوب، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، اور ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، اور یہی حقیقت ہے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتا ہے، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ نمرود نے اس شہر میں ہر ایک کام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے، لیکن اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بھورے مٹی سے بھر لیے، اور جب بولے جب گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترم حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں اور انہوں نے دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جو غلہ آپ لائے تھے یہ اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا، اور بالآخر بولا، تو اپنا لشکر جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مغرب اور مشرق کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیری خدا کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا و ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کر دے۔ بس ان کی دعا قبول ہوئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مردود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ ہوا پر کالے بادل کی مانند کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے اس کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلیت نمرود کے ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہر توڑا مرواتا، جس سے مچھر کچھ وقت دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ شب و روز اس کے سر پر سونٹے کھاتے ہوئے گزرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ پیارے دوستوں، اسے کہتے ہیں قدرت الہی کہ تکبر اور غرور میں خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ پاک نے کس طرح نشان عبرت بنایا کہ ایک حقیر سی مخلوق کے ذریعے اس خدائی کے دعوے دار کو ہلاک کر دیا، اور رہتی دنیا کو بتا دیا کہ انسان کی کیا اوقات ہے، جو خرمستیوں میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے۔ انسان ایک مچھر جیسی مخلوق کا سامنا نہیں کر سکتا اور اس کے مقابلے سے عاجز ہے، پھر وہ کس بات پر مغرور ہے؟ یہاں ہر خدائی اور کا دعویٰ کرنے والے انسان کے لیے عبرت کا سبق ہے۔
اگلا جو بدبخت ہے جس نے دولت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا وہ قارون ہے۔ یاد رہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا ہے۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت ان کے ہاتھ آتے ہی اسی کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامع کی طرف منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا، لیکن جب اس نے حساب لگایا تو ایک بہت بڑی تعداد زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگا دے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹھوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی سے دریا کو پار کرا کر فرعون سے نجات فرما دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا پیر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے فرمایا مجمع سے کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفاق نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور جو خزانہ تھا وہ زمین میں دھس گیا، اور یوں اللہ کا دشمن اور خدائی کا دعوے دار اور رب تعالیٰ کا یہ نافرمان بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ پیارے دوستوں، قارون کا خزانہ کیسا تھا؟ اس کو قرآن کی زبان سے سنی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی، جیسا کہ قرآن میں ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ دوستوں، آپ خود ہی سوچ لیں کہ وہ دوستیں جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری ہوں، وہ خزانے کتنے بڑے خزانے ہوں گے۔ تفسیر میں بات نے اونٹوں کی جماعت کا ہے اور انسانوں کی جماعت کا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قارون کے خزانے کتنے بڑے اور کتنے لاتعداد تھے۔ یہاں پر اس نصیحت کا بھی تذکرہ ضروری ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو فرمائی۔ ذرا غور کیجئے کہ یہ نصیحت کتنی مخلص ہے اور کتنی خوبصورت ہے اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ نصیحت قرآن کے زبانی ملاحظہ فرمائیے، ترجمہ ہے، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا اترا کر مت چل، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے
اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بول، اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، اور زمین میں فساد مت تراش کر۔ لیکن دوستوں، قارون نے اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور کے ساتھ اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدخوئی اور دل آزاری کرنے لگا، جس کی تفصیل کا پورا واقعہ آپ نے سن لیا ہے۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ عطا کرتے رہیں، اور ہرگز اپنی مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر نہ اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیں، اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء صالحین کی ایذا رسانی اور بدخوئی نہ کریں کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی دعا اور بد دعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ دوستوں، قارون کے بعد جس بدبخت نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں خدائی کا دعوت کیا، وہ فرعون کے نام سے معروف ہے۔ یاد رہے کہ یہ بات آج سے 3000 سال قبل کی ہے، جب مصر میں بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحیرہ احمر کے شمالی علاقے میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ میں کچھ یوں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، اور پس سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا، اور سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا، اور بنی اسرائیل اس پر چل کر دوسری طرف پہنچ نکلے اور بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، اور جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ اعضا سامنے نظر آنے لگے تو اس نے کہا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے ایمان لائے گا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفکر بنا رہا۔ تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال دیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ناک، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ قرآن میں جیسے کہ رب تعالیٰ نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشانہ بن کر رہ جائے گی، اور قرآن کی تعلیم صحیح ثابت ہوئی۔ فرعون کی یہ لاش 1881 کو بحیرہ احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ یہ وہی فرعون ہے دوستوں جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر کے اس کی لاش کو نشانہ عبرت بنا دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ایسی طرح سے عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ پیارے دوستوں، شداد، نمرود، قارون اور فرعون کے علاوہ کس بدبخت اور مردود نے خدائی کا دعویٰ کیا، یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے اور ان کے انجام سے بھی آگاہ کرنا چاہیں گے، لیکن پہلے آپ کو فرعون کی لاش کے بارے میں چند حیرت انگیز حقائق بتائیں گے۔ کہتے ہیں فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے یہ لاش محفوظ ہے۔ یہ لاش واقعی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ قرآن کریم ایک الہی کتاب ہے۔ عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی غنود کی بھی ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت روز تر و تازہ لگتا ہے اور گوشت بڑھتا رہتا ہے، اور ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی ہوئی لاش کو چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ لاش کی ڈریسنگ کر کے اس کو شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی عقیدت کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کے باوجود اس وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبی موت مڑا تھا۔ لیکن حقیقت تو وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرعون کی لاش کو دریا سے باہر پھینکا تاکہ وہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور اس لاش کا اب تک محفوظ رہنا دراصل اللہ رب العزت کا معجزہ ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے اس لاش کو باقی رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اس لاش سے عبرت حاصل کرتے رہیں اور یہ جان سکیں کہ خدائی کے دعوے داروں کا کیا حال ہوا کرتا ہے، جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوا کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ تھا تذکرہ اللہ کے ان کاموں پہ اور ان خدائی کے دعوے داروں کا تذکرہ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان بدبختوں کے علاوہ تاریخ میں ایسا کون بدبخت گزرا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ یہ نام ہے مقنع خراسانی کا، جس نے خدائی کا دعوت کیا ہے۔ حکیم مقنع خراسائی کے نام میں اختلاف ہے، یہ بھی بتاتے چلیں۔ اکثر مخرقین نے عطا لکھا ہے اور بعض نے ہشام یا ہاشم بتایا۔ حکیم کے لقب سے مشہور تھا۔ یہ ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا جس کو غازہ مکنداد کہتے تھے۔ ایک غریب دھوبی کے گھر پیدا ہوا۔ پیارے دوستوں، اس کی پیدائش کے وقت کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ ایک دن یہی غریب دھوبی کا لڑکا تاریخ عالم کا لڑکا تاریخ عالم میں اتنی شہرت کا باعث بنے گا۔ نہایت تباہ اور ذہین تھا، اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر علم و فضل کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنی تمام بے سر و سامانیوں کے باوجود اس نے علم و نظریے میں وہ درجہ حاصل کیا۔ علم و خراسان میں اس کا کوئی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، خصوصاً علم بلاغت، علم و فلسفہ، شوق درخواہی، طلسماتی سحر میں وہ بے انتہا قابل تھا۔ اس نے اپنی اس تعلیم سے عجیب و غریب ایجادات کی اور اپنی ایجادات کے بلبوتے پر بہت جلد آسمانی شہرت پر اور ناموری پر چمکنے لگا۔ لیکن اس کی خلقت میں ایک ایسا نقص تھا جس کی بنا پر اس کی مقبولیت پر ایک فرق پڑتا تھا، اور وہ یہ کہ نہایت پست قامت، حقیر اور کبیر چہرہ تھا، اور اس پر تورا یہ کہ واد العین تھا، یعنی ایک آنکھ کانی تھی، جس کو دیکھ کر لوگوں پر دل میں اسے نفرت کے جذبات ابھر آتے تھے۔ اس عیب کو چھپانے کے لیے وہ ہر وقت سونے کا ایک خوبصورت چمکدار چہرہ منہ پر چڑھائے رکھتا تھا اور اپنے حقیقی چہرے کی جھلک دکھانے سے ہمیشہ گریز کرتا تھا۔ علامہ عبد القاہر بغدادی نے ترائی کی جگہ ریشمی نقاب لکھا ہے۔ بہرحال اس تدبیر سے اس نے لوگوں کی قدورت کو خارفتگی سے بدل دیا، اور اسی نقاب کی وجہ سے لوگ اس کو مقنع یعنی نقاب پوش مشہور ہو گیا۔ چہرہ چھپائے رکھنے کی اصل بنا تو یہی تھی، لیکن جب کوئی شخص اس سے نقاب پوشی کی وجہ پوچھتا تو کہہ دیتا کہ میں اپنی شکل و صورت اس لیے تبدیل کر رکھی ہوں، مان نہیں لا پائیں گے، اور اگر میں اپنا چہرہ کھول دوں تو میرا نور دنیا مافیا کو جلا کر خاک کر دے۔ ابن خلدون، ابن جریر طبری اور دوسرے قابل اعتماد مفرقین نے اپنی کتابوں کی تاریخ میں مقنع کے چاند کا کہیں ذکر نہیں کیا، لیکن ماہ نکشم کو ادب میں جو غیر فانی شہرت حاصل ہے اور بعض اسلامی تاریخوں میں جس شد و مد سے اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کی بنا پر اس کے چاند کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ اس نے سمرقند کے قریب علاقے کے اندر ایک کنویں کے اندر یہ چاند سماب یعنی پارا اور دوسری کیمیائی اجزاء سے تیار کیا تھا۔ یہ چاند غروب آفتاب کے بعد پہاڑوں کے عقب سے طلوع ہو کر آسمان پر روشن رہتا اور صبح صادق سے پہلے غروب ہو جاتا۔ چاندنی راتوں پر دو چاند ایک دوسرے کے مقابل آسمان پر سیاہفگن رہتے۔ بعض مفرقین نے لکھا ہے کہ اس کی روشنی 15 میل تک پہنچتی تھی، اور بقول بعض وہ 1 مہینے کی مسافت سے نظر آتا تھا۔ یہ چاند 2 مہینے تک طلوع و غروب ہوتا رہا۔ لوگ اکنون و اطراف ملکوں سے اس کو دیکھنے آتے اور دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ خاص طور پر ضعیف و اعتکاف لوگ تو اس کو اپنی بہت ساری ایسی چیزوں کا تقرب سمجھتے جس کو بہت بڑا معجزہ خیال کیا جاتا تھا، حالانکہ اس نے یہ عمل ہندسہ اور انشاء اعمال قمر کے طریقے سے کیا تھا، جس پہ یونان کی تحقیقوں کا ایک وافر ذخیرہ موجود ہے۔ چنانچہ مقنع کی ہلاکت کے بعد اس کنویں کے تہہ میں ایک بڑا سا ظرف پارے میں پایا۔
گویا معلوم نہ ہو سکا کہ وہ تکنیک کیا استعمال کرتا تھا اور اس ماہتاب میں اس نے کیسے برق کی روشنی پیدا کر دی تھی۔ لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ وہ ماہ نکشم کا طلوع و غروب مغالبہ آمیز ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مقنع نے اس برقی چاند کو کسی بلند پہاڑی کی چوٹی پر قائم کیا ہوگا جو کئی منزلوں سے نظر آتی ہوگی، اور اس میں اس قدر روشنی پیدا ہونا کوئی بعید نہیں جو چند منزلوں سے نظر آ سکے۔ یہ چاند رات بھر یا جب تک وہ چاہتا قلعہ کو آفتاب و طلوع ہو کر قائم رہتا۔ بہرحال عربی اور فارسی ادویات میں یا بدر مقنع کا بہت ذکر پایا جاتا ہے، اور شعراء نے اس پر تشبیہات میں اس میں کام دیا ہے۔ یہ تو ذکر تھا مقنع کے چاند کے، اب تذکرہ کرتے ہیں اس کے مقنع کی خدائی کے دعوے کا اور اس کی مشرکانہ تعلیمات کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دوستوں، دوسرے مشاعروں کی طرح بھی مقنع کی حکایات بھی سرتش تھیں اور بت پرست فلسفیوں کے خیالات کے اوپر قائم کی گئی تھیں۔ اس کا بدترین مذہبی اصول مزنہ تناسب مسئلہ تھا، جس کے اوپر اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ حق تعالیٰ میری پیکر میں ظاہر ہوا ہے، یوں کہیے کہ میں خداوند کا اوتار ہوں۔ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے لیے تسخیری عناصر سب سے پہلی ضرورت ہے، اس لیے اس شرط کو پورا کرنے کے لیے اس نے چاند کی کرشمہ سازی دکھائی۔ لیکن مقنع نے خدا کی مسند کو صرف اپنا ہی حصہ نہیں بنایا، بلکہ تمام انبیاء اکرام کو مظہر خداوندی قرار دے دیا اور کہا کہ خدائے قدس سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی صورت میں جلوہ گر ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ ملائکہ کو اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ بھلا کیوں کر جائز یہ ممکن تھا کہ ملائکہ غیر اللہ کو سجدہ کرنے پر مجبور کر دیں، اور ابلیس اس سے انکار کرنے کی وجہ سے مستوجب عذاب اور مردود ابدی ہو جاتا۔ لیکن یہ خیال صحیح نہیں، کیونکہ بنا برتحقیق آدم علیہ السلام موجود نہیں بلکہ جہت سجدہ تھے۔ مقنع کہتا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی صورت میں خلوق کیا، اور پھر یک کے بعد دیگر ذات خداوندی تمام انبیاء کی ذات میں ظاہر ہوتے رہے۔ انجام کو یہ کہ اب وہ خراسانی کی صورت میں متقی ہوئے ہیں اور اسی شان سے میرے پیکر میں دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ میں اس زمانے کا اوتار ہوں، اس لیے ہر فرد و بشر کا فرض ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرے اور میری پرستش کرے تاکہ فلاح ابدی کا مستحق ہو۔ نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں مکار اور جاہل انسان اس کے تابع کو صحیح جان کر اس کے سامنے سجدہ سجود ہونے لگے۔ یہ شخص عبد المصرف خراسانی کو، جس نے عبد المنصور جعفر نے قتل کروا دیا تھا، اور اب آخر کار انجام کار خدا بزرگ برتر عبد خراسانی کی صورت میں جلوہ گر ہوا ہے، اور اب اسی شان سے میرے پیکر میں دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ میں اس زمانے کا اوتار ہوں، اس لیے ہر فرد و بشر پر فرض ہے کہ مجھے سجدہ کرے اور میری پرستش کرے تاکہ فلاح ابدی کا وہ کام مستحق ہو۔ نعوذ باللہ۔ ہزار جاہل اور مکار اور بے شمار اس قسم کے انسان اس کو سجدہ سجود میں اور دعوے خدائی کو صحیح جان کر سجدہ سجود ہونے لگے۔ یہ شخص عبد المسلم خراسانی، جس کو خلیفہ جعفر منصور عباس نے قتل کرا دیا تھا، حضرت سید اولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاذ اللہ افضل بتاتا تھا، اور یہ تو اس کے زندگی کا حال تھا۔ اب اس کی تعلیمات کے اخلاقی کو پہلو ہم ملاحظہ فرماتے ہیں۔ اس نے تمام محرمات کو تباہ کر دیا۔ اس کے جو پیروکار تھے وہ پرائی عورتوں سے تسکین مخلف کرتے۔ اس کے مذہب میں مردار اور خنزیر حلال تھے۔ مقنع نے صوم و صلات اور تمام عبادات کو برطرف کر دیا۔ اس کے پیروکار مسجدیں فرماتے اور اس میں مؤذن لوکن رکھتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ کوئی بھولا بھٹکا مسلمان اگر کوئی مسجد میں چلا جاتا تو مؤذن اور مقنع کے دوسرے پیروکار موقع ملنے پر اس کے خون سے رنگین کر دیتے اور اس کی لاش کو مستور کر دیتے، مگر جو مسلمان حکمرانوں کی طرف سے ان پر بہت سختیاں ہونے لگی تو ان کی وحشت ناک حرکتوں پہ تھوڑی معطل ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب مقنع کا حلقہ مفسرین بہت زیادہ پھیل چکا تو اس نے سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے تدبیریں شروع کی۔ چنانچہ اس غرض کے لیے اس نے 2 زبردست قلعے تیار کرائے، ایک کا نام وثیق اور دوسرے کا سیام تھا، جو کہ پہاڑ کی چوٹی پر تھے۔
قلعہ سیام مضبوطی میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اس کی فصیل کا اندازہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ 100 سے زیادہ اینٹیں جو اس زمانے میں قلعوں کی تعمیر پہ لگائی جاتی تھی دیوار کے عرض میں لگتی تھی۔ اس کے علاوہ قلعے کے ارد گرد ایک بے حد گہری اور چوڑی خندق تھی، اور قلعے کا مدافعت کی اور طاقت کا یہ علم تھا کہ اس میں کئی سالوں کا ذخیرہ اور جنگ کا اسلحے کا ذخیرہ بھی موجود تھا، ہر وقت رہتا تھا۔ کہتے ہیں مقنع نے اور بہت سے قلعے تعمیر کروائے، چھوٹے چھوٹے، جن میں مضبوطی سے قدم جما لیے، اور نہایت بے باکی سے خراسان کے مختلف علاقوں میں، مسلمانوں کے علاقوں میں دھما چوکڑی مچا دی، اور اسی طرح بخارا اور دوسرے شہروں سے بھی باغیوں کی ایک جماعت پیدا ہو چکی تھی جن کو بیضا کہتے تھے۔ وہ ان لوگوں کو مقنع کی من گھڑت کھدائی سے کوئی سروکار نہ تھا، لیکن اپنے سیاسی مصالحے کا خیال کر کے وہ مقنع کے ساتھی بن گئے۔ اس کے علاوہ ترکوں سے بھی بہت سارا اس کو کام پہنچا، جو اس وقت اس کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ بدترین اس وقت ترک دشمن تھے، اور اکثر اوقات اسلامیہ خلافت کے پیروکار اور اس کے بارڈرز پر حملہ کیا کرتے تھے اور بہت ساری حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اب مقنع اس کے اتحادی جماعتوں کا یہ معقول ہو گیا کہ جہاں موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور قتل و غارت کا میدان گرم کر دیا، اور رفو چکر ہو گئے۔ یوں اس کی وجہ بہت ساری جنگیں کی گئیں۔ 4 مہینے تک بخارا کے بعض قلعوں پر لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر اساقفہ خلافت فتح یاب ہوئی اور بنو کی شمشیر اس قلعے پر قبضہ ہو گیا۔ مقنع کے 700 پیرو ننگ شمشیر کا لقمہ بن گئے، اور ان اذیت خوردہ لوگوں میں سے جو زندہ بچے وہ قلعہ سیام میں بھاگ کر چلے گئے جہاں پہ خود مقنع موجود تھا، مگر جبرائیل نے بھی جان نہ چھوڑی، ان بھگوڑوں کا تعاقب کرتا رہا اور کاٹتا مارتا قلعہ سیام پر بجلی کی طرح جا کھڑا ہوا، اور اس وقت تک ان کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک وہ قلعہ میں نہ جا چکے۔ اب خلیفہ نے ابو اون نام کے ایک سپہ سالار کو مقنع کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن جب اس نے زیادہ مستند کی اور اولو العزمی کا ثبوت نہ دیا تو معاذ بن مسلم کو 70,000 فوج اور چند آزمودہ کار سپہ سالاروں کے ساتھ مقابلہ کے لیے روانہ کر دیا۔ معاذ بن مسلم کی افسر اعلیٰ اور اتنے میں ایک اور مسلمان عقبہ بن مسلم ایک بڑی جمعیت کے ساتھ جیش اسلام میں شامل ہوا۔ ان دونوں نے اتفاق رائے سے توادیس کے مقام پر اس کے لشکر پر حملہ کیا، اور مقنع کی جماعت پہلے ہی حملے پر ٹوٹ گئی اور اس کے ساتھی بغایت بے ترتیبی سے بھاگ نکلے، اور سینکڑوں اس فوج نے قلعہ مقنع کے پاس جا کر جم لیا۔ جب مقنع نے دیکھا تو تمام قلعے کی بندی کروا دی اور اپنے مورچوں کو مضبوط کیا۔ معاذ بن مسلم اور سعید بن عمر نے بہت شب کشیدگی ہو گئی۔ سعید نے خلیفہ کے پاس معاذ کی شکایت بھیجی اور یہ بھی درخواست کی کہ اگر مجھے تنہا مقنع سے مقابلے پر منظور فرمایا جائے تو میں اس کا قلعہ تباہ کر سکتا ہوں۔ خلیفہ مہدی نے اس کی درخواست قبول کر لی، چنانچہ سعید بن عمر مریشی بنا مشارکت لیکن قلعے تک کوئی تدبیر کارگر نہ ثابت ہوئی، لیکن ہنوز روز اول تھا، اور اسی اثنا پہ اسلامی لشکر کو بہت سا جانی اور مالی نقصان برداشت کرنا پڑا، کیونکہ موسمی خرابیوں کے علاوہ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ مقنع کے پیرو جو لوگ کھلے میدان میں محاصرہ کرے پڑے تھے ہر وقت قلعے سے تیر چلاتے اور سنگ باری کرتے رہتے تھے۔ لیکن ان مشکلات سے سعید نے ہمت نہ ہاری اور اپنی جد و جہد کو نہایت اولو العزمی کے ساتھ جاری رکھا۔ اب اس نے لوہے اور لکڑی کی بہت لمبی لمبی سیڑھیاں بنوانے کا انتظام کیا تاکہ سیڑھیوں کو خندق کے دونوں سروں پر رکھ کر پار ہو جائے، لیکن کامیابی نہ ہوئی، کیونکہ خندق کی چوڑائی مسلمان انجینئرز کے اندازے سے زیادہ نکلی۔ اب سعید نے خلیفہ مہدی کو خط لکھا کہ 1000 جتن کیے لیکن قلعے تک رسائی نہ ہو سکی، اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ کسی طرح خندق کو بانٹ دیا جائے۔ ان دنوں ہندوستان میں صوبہ سندھ اور کافی چیزیں خلیفہ کے انڈر تھیں، تو خلیفہ نے اس میں لکھا کہ گائے، بیل اور بھینس کی جس طرح کھالیں فراہم ہو سکیں جلد ان کو پہنچانے کا انتظام کیا جائے۔ شاید اس زمانے میں اسلامی تلنگو میں بوریاں نہ ملتی ہوں گی، ورنہ بوریاں زیادہ کارآمد تھیں، تو انہوں نے یوں کیا کہ ملتان سے بوریاں اور 10,000 کھالیں بھیج دی گئیں، اور سعید نے ان کھالوں میں
ریت بھروا کر ان کو خندق میں ڈلوانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خندق کچھ عرصے بعد بٹ گئی اور وہ معاصرین قلعہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب حصار شکن حالات سے کام لیا جانے لگا اور اس کے ساتھ ہی قلعے پر حملے شروع کر دیے۔ مکنہ کے پیرووں نے گھبرا کر مخفی طور پر ایمان طلب کی۔ سعید نے امان دے دی اور چنانچہ 30,000 آدمی قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور مکنہ کے پاس 2,000 جنگاور باقی رہ گئے تھے۔ جب سعید نے محاصرے میں زیادہ سختی کی تو مکنہ نے اپنی ہلاکت کا یقین کر کے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور جام زہر پلا کر سب کو نذرانہ اجل کر دیا اور آخر کار خود بھی زہر کا پیالہ پی لیا۔ مرتے وقت اپنی عقیدت مندوں سے کہنے لگا کہ بعد از مرگ مجھے آگ میں جلا دینا تاکہ میری لاش دشمن کے ہاتھ نہ آ جائے۔ لیکن لشکر اسلام نے قلعے میں داخل ہو کر مکنہ کا سر کاٹ دیا اور خلیفہ کے پاس بھیج دیا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قلعے میں جس قدر چوپائے اور مال و آلات تھا اس نے اس کو جلانے کا حکم دیا، اور جس شخص کو اس بات کی خواہش ہو کہ میرے ساتھ خلد بری میں پہنچ جائے وہ اس آگ میں میرے ساتھ کود جائے۔ سب خوش اعتقادوں نے حکم کی تعمیل کی اور آگ میں کود کر خاک سیاہ ہو گئے۔ جب لشکر اسلام قلعے میں داخل ہوا تو کسی انسان یا چارپایا کا نشان اور نام و نشان باقی نہ تھا۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ 163 ہجری کا ہے۔ اس کے اکثر پیرو جو باہر اطراف ملک میں زندہ رہ گئے اس کی تباہی اور معدوم پھیل جانے سے اور زیادہ فتنے میں جا بیٹھے اور پھر یہ اعتقاد کر بیٹھے کہ مکنہ آسمان میں جا بیٹھا ہے۔ اور مکنہ کی ہلاکت کی ایک اور دلاویز حکایت یوں نقل کی گئی ہے کہ اس میں مذکور ہے کہ جب مکنہ محاصرے سے تنگ آ گیا تو بہت سی آگ جلائی اور اپنی ساتھیوں کو خوب شراب پلائی۔ جب وہ نشے میں مدہوش ہو گئے تو انہیں موت کے گھاٹ اتار کے موت کے بلند شعلوں میں جھونکتا گیا اور پھر خود ایک بڑی تیز دیگ میں تیزاب بھر کر اس میں بیٹھ گیا اور پھر اس تیزاب کی تحلیل سے تیسیر ہو کر بے نام و نشان ہو گیا۔ معاصرین کو ابھی تک یہ گمان تھا کہ تمام محاصرین قلعے میں موجود ہیں۔ ایک اور عورت بیماری کی وجہ سے قلعے میں دبکی پڑی تھی۔ جب اسے افاقہ ہوا تو قلعے میں تنہائی سے گھبرائی اور دیوار قلعہ پر چڑھ کر معاصرین کو فرمایا کہ قلعے میں میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ سپاہی سیڑھیاں لگا کر دیواروں پر چڑھ گئے اور قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ لشکر اسلام جب قلعے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ قلعہ واقعی خالی ہے، اور یوں خدائی کا دعوے دار مکنہ بھی عبرتناک انجام کو پہنچا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایسا نہیں کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں اور ہم آپس میں ایک مضبوط رشتے میں بن جائیں، جس سے ہم ایک دوسرے کے لیے دوسرے کو ایسی کہانیاں بھیج سکیں جو آپ سنیں اور آپ کے لیے حیرت انگیز اور آپ کی دل جوہی کرتی رہیں۔ تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔